اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 34 کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس رکوع میں سورہ بقرہ کی آیات 254 سے لے کر 257 تک صرف 4 آیات ہیں۔ ان آیات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں، ان کا ترجمہ پیش کروں گا اور ان کی مختصر تفسیر آپ سے توجہ کا طالب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والوں، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے کہ تم اپنے لیے سعادت اور سزا سے نجات خرید سکو، اور نہ دوستی اور عام رفاقتیں سود بخش ہوں گی، اور نہ ہی شفاعت، کیونکہ تم شفاعت کے لائق نہیں ہوگے، اور کافر تو ظالم ہیں اور اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور معاشرے پر بھی۔ گزشتہ آیات میں پہلی امتوں کی سرنوشت، جہاد اور حکومت کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا بیان ہے، نیز حکومت اور معاشرے کے لیے دفاعی بنیادوں کی تقویت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے صاحبان ایمان لوگوں، ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ بعید نہیں کہ اس آیت میں انفاق سے مراد انفاق واجب یعنی زکوٰۃ ہو، کیونکہ اس کے بعد اس سے منہ موڑنے والوں کو روز قیامت سزا کی دھمکی دی گئی۔ علاوہ ازیں انفاق واجب ہی دراصل بیت المال اور حکومت کی بنیاد کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ضمنی طور پر غنا سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاق واجب ہمیشہ مال کے ایک حصے پر مشتمل ہوتا ہے، نہ کہ سارے مال پر۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، آج جب کہ تم میں توانائی ہے انفاق کر لو، خرچ کر لو، چونکہ دوسرا جہان تو یہاں بوئے گئے کہ کاٹنے کی جگہ ہے، وہاں معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، وہاں خرید و فروخت کا معاملہ انجام نہ دے سکو گے کہ جس کے ذریعے تم اپنے لیے سعادت و نجات خرید سکو، اور نہ اس جہان میں سرمایہ کے ذریعے مادی دوستیاں حاصل کی جا سکتی ہیں کہ جو وہاں فائدہ بخش ہو سکیں، اور شفاعت بھی تمہارے لیے سود مند نہ ہوگی، کیونکہ تم واجب ادائیگیوں سے بھی عہدہ برا نہیں ہوئے، اسی لیے تم پر نجات کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اس جملے میں قرآن یہ حقائق واضح کرنا چاہتا ہے کہ کافر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ انفاق اور واجب مخارج نیز دیگر دینی اور انسانی فرائض ترک کر کے خود کو عظیم ترین سعادتوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ ان کے یہی اعمال اس جہان میں ان کے دامن گیر ہوں گے، اور یہ خدا کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کافر اپنے معاشرے پر ظلم کرتے ہیں، اصولی طور پر کفر ہی قساوت، سنگ دلی، مادہ پرستی اور دنیا داری کا منبع ہے۔ یہی چیزیں ظلم و ستم کے اصلی سرچشمے ہیں۔ یہاں اس نقطے کی یادآوری بھی ضروری ہے کہ کفر کا لفظ اس آیت میں حکم انفاق کے بعد آیا ہے، لہٰذا یہاں پر لفظ روگردانی، گناہ اور حکم خدا کی خلاف ورزی کے معنی میں ہے، اور اسی معنی میں یہ لفظ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ آیت نمبر 255 شروع ہو گئی ہے، یعنی آیت الکرسی یہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ
यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा ये है, उस खुदा यगाना के सिवा कोई माबूद नहीं जो जिंदा है और अपनी ज़ात से कायम है, और बाकी मौजूदात उसके साथ कायम है। उसे कभी न ऊँग आती है न नींद आती है, और वो लम्हे भर के लिए भी वो जहान हस्ती की तदबीर से गाफिल नहीं होता। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है उसी की तरफ से है। कौन है जो उसके हुजूर उसके फरमान के बगैर शफाअत करे। इसलिए शफाअत के अहल लोगों के लिए, शफाअत करने वालों की शफाअत उसके मालिक के मुतलक होने में कोई कमी नहीं कर सकती। जो कुछ उन बंदों के सामने और जो कुछ उनके पीछे है उसे वो जानता है, और लोगों के गुज़िश्ता और आइंदा हालात यकसा तौर पर उसके इल्म में हैं, और सिवाय उस मिक़दार के जिसे वो चाहे कोई शख्स उसके इल्म से वाकिफ नहीं हो सकता। वो ऐसी ज़ात है कि जो तमाम चीज़ों से आगाह है, और दूसरों का महदूद इल्म दानिश उसी के लिए लामुतनाही और लामहदूद इल्म का परतव है, और उसकी हुकूमत की कुर्सी आसमानों ज़मीन को अपने अंदर लिए हुए है, और उन आसमानों ज़मीन की निगहदारी उसके लिए कोई गिरा मुश्किल नहीं है, और बुलंदी मुकाम और अजमत उसी से मखसूस है। यहाँ से अब तफसीर शुरू हो गई है आयतुल कुर्सी की, जिसमें बताया गया है कि वो ज़ात जो यगाना और तन्हा है और तमाम सिफात कमाल की जामे है, वही आलम हस्ती को पैदा करने वाली है। लिहाजा आलम वजूद में कोई उसके अलावा परस्तिश के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस इरशाद में कुरान खलाक आलम की वहदत व यगानगी को जो इस्लाम की बुनियादें बयान करता है, लेकिन जैसा कि बयान किया जा चुका है, लफ्ज़ अल्लाह में भी ये हकीकत पोशीदा है। इस बिना पर कहा जा सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस हकीकत की ताकीद है। हई का मानी है जिंदा, और ये लफ्ज़ हर सिफत मुशब्बा की तरह दवाम व हमेशगी पर दलालत करता है। खुदा की हयात हकीकी है, क्योंकि उसकी हयात आइन ज़ात है, न कि आर्जी या किसी दूसरे से ली हुई। सूरह फुरकान की आयत 58 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, यानी उस जिंदा ज़ात पर भरोसा करो जिसे कभी मौत नहीं आएगी। तो एक ये पहलू है। दूसरा ये कि हयात एक कामिल वो ज़िंदगी है जिसमें मौत का तसव्वुर ना हो। इसलिए हकीकी हयात उसी की है जो अज़ल ता अबद कायम व दाइम है। रही इंसान की ज़िंदगी खुसूसन इस जहान में जहाँ मौत भी है, यह हकीकी हयात नहीं हो सकती। इसीलिए सूरह अनकबूत की आयत नंबर 64 में ये बात बयान की गई है कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व अन्ना दारल आखिरता लहियल हयावान, इस जहान की ज़िंदगी लहव लअब के सिवा कुछ नहीं। एक लिहाज से हकीकी ज़िंदगी तो दार आखिरत की ज़िंदगी है। खुदा के ज़िंदा होने का मफ़हूम यह है कि आम तौर पर मौजूदा ज़िंदा उस चीज़ को कहते हैं जो निमो, तग़ज़िया, तौलीद मिसल, जज्ब व दफ़ा और कभी कभी हिस्स व हरकत रखती हो। लेकिन इस नुक्ते की तरफ तवज्जो रहे कि मुमकिन है कोता नज़र अफराद खुदा के बारे में भी ऐसी ही हयात समझते हों, हालांकि हम जानते हैं कि खुदा ताला में ऐसी कोई सिफत मौजूद नहीं। यही क़ियास इंसान को खुदा शनासी के बारे में इश्तिबाह में मुब्तला कर देता है, क्योंकि वो खुदा की सिफ़ात को अपनी सिफ़ात पर क़ियास करने लगता है। हयात अपने वसी और वाक़ई मानी के लिहाज से इल्म कुदरत से इबारत है। लिहाजा जो वजूद लामुतनाही इल्म कुदरत का हामिल है वो हयात कामिल रखता है। खुदा की हयात उसके इल्म कुदरत का मजमुआ है, और दर हकीकत इल्म कुदरत ही के ज़रिए मौजूद जिंदा और गैर जिंदा में इम्तियाज़ किया जा सकता है।
راہ نمو، حرکت، تغذیہ اور تولید مثل، تو یہ ناقص اور محدود موجودات کے آثار ہیں، اور یہ آثار نقائص پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ غذا، تولید مثل اور حرکت دراصل کسی نہ کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ ذات کی جس میں کوئی نقص اور کمی نہیں، اس میں یہ امور نہیں پائے جاتے۔ القیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مادہ قیام ہے، اسی بنا پر اس کا معنی ہے وہ وجود جس کا قیام اپنی ذات کے ساتھ ہے اور تمام موجودات کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں عالم ہستی کے تمام موجودات اسی کے بھروسے اور سہارے پر قائم ہیں۔ موجودات عالم کی خلقت و تدبیر کے لیے قیام کرنے میں یہ تمام امور شامل ہیں۔ یہ وہی ہے جو روزی دیتا ہے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اسی سے اجر، اور وہی ہے جو مارتا ہے، اور وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے خالق، رازق اور محی اور جمعی صفات سب اس میں جمع ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنا کہتے ہیں مخصوص سستی کو جو نیند کی ابتدا میں عارض ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں اونگ یا نیند کے جھونکے کو سنتن کہتے ہیں، اور نوم کا معنی ہے نیند، یعنی وہ حالت جب انسان کے کچھ حواس طبیعی عوامل کے ذریعے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی مالکیت مطلقہ کے لیے ارشاد ہوا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین و جو کچھ ان میں ہے اس کی مالکیت کے بغیر امور عالم کی تدبیر کے لیے قیام ممکن نہیں۔ اس لیے خدا کی قبولیت کا ذکر کرنے کے بعد اس حقیقت کی تصریح کی گئی ہے کہ تمام عالم اس کا ملک خاص ہے، اور وہ عام ہستی میں جو بھی تصرف ہو اسی کی طرف سے ہے۔ اس بنا پر جو کچھ انسان کے اختیار میں ہے اور جن چیزوں سے وہ استفادہ کرتا ہے وہ اس کی حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ انسان ان چیزوں سے مالک حقیقی کی معین کردہ شرائط کے تحت ایک محدود مدت کے لیے حق تصرف رکھتا ہے۔ اس وجہ سے عام مالک کی ذمہ داری ہے کہ مالک حقیقی کی طرف سے جو شرائط معین ہوتی ہیں ان کا پورا لحاظ رکھے، اگر ایسا نہ کرے تو اس کی ملکیت باطل ہو جاتی ہے اور تصرف جائز نہیں رہتا۔ ملک خدا میں تصرفات کی شرائط وہی ہیں جو قوانین اسلامی کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہیں۔ شفاعت کا ذکر ہے تو شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قوی موجود کا ضعیف تر موجود کی مدد کرنا تاکہ وہ آسانی سے تکامل اور ارتقاء کے مراحل طے کر سکے۔ البتہ عموماً یہ لفظ گنہگاروں کی شفاعت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شفاعت کے وسیع تر معنی میں عالم ہستی کے تمام عوامل اور علل و اسباب شامل ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ جملہ بھی در حقیقت سابقہ جملے کی تاکید کے طور پر ہے، اور علم خدا کے مقابلے میں شفاعت کرنے والوں کے محدود علم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ پروردگار کے علم پر احاطہ نہیں رکھتے اور خدا جس قدر چاہے وہ اتنا ہی باخبر ہوتے ہیں۔ اس جملے سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی طرف سے کوئی علم نہیں رکھتا، اور انسان کے تمام علوم خدا کی طرف سے ہیں۔ عرش و کرسی کا تذکرہ ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کے لیے یہ جو لفظ کرسی استعمال ہوا، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ کرسی اصل لغت کے لحاظ سے کرسا بروزن، کرس بروزن ایک سے ہے، اس کا معنی ہے اصل، اساس اور بنیاد۔ بعض اوقات ہر اس چیز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے پیوستہ
اور ترکیب شدہ ہوں. اسی بنا پر چھوٹے تخت کو کرسی کہتے ہیں. اس کا نقطہ تقابل عرش ہے، جس کا معنی ہے چھت والی چیز، یا چھت یا بلند پایا تخت. چونکہ استاد و معلم تدریس و تعلیم کے وقت کرسی پر بیٹھتا ہے، لہذا بعض اوقات لفظ کرسی علم کے لیے کنائے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. کرسی چونکہ انسان کے اختیار اور کنٹرول میں ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھار یہ لفظ حکومت و قدرت اور فرما برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور وسعت علم کا علاقہ وسع کرسی السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ جب یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد اس کا علم ہے. اور کچھ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کرسی آسمانوں اور زمین سے اس قدر وسیع تر ہے کہ وہ سب کے سب کرسی کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی طرح ہیں جو وسط بیابان میں پڑی ہو. امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آسمان و زمین کرسی کے مقابلے میں بیابان میں پڑی ہوئی انگشتری کے حلقے کی طرح ہے، اور کرسی بھی عرش کے مقابلے میں بیابان میں پڑی ہوئی انگشتری کے حلقے کی طرح ہے. ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین قبول کرنے میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح راستہ ٹیڑھے راستے سے جدا اور آشکار ہو چکا ہے. اس بنا پر جو کوئی طاغوت، بت، شیطان اور ہر سرکش سے منہ موڑ کر خدا پر ایمان لے آئے تو اس نے محکم کڑے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. مشہور مفسر تبریسی نے مجموع البیان میں اس آیت کی شان نزول میں یہ نقل کیا ہے کہ مدینے میں ایک شخص حسین نامی تھا. اس کے 2 بیٹے تھے. مدینے میں مال تجارت لانے والے 2 تاجروں نے ان لڑکوں سے ملاقات کی تو انہیں عیسائیت کی دعوت دی، اور وہ بھی ان سے بہت متاثر ہوئے اور نتیجتاً عیسائی ہو گئے. حسین اس واقعے سے بہت پریشان ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور دین کے بارے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کسی مذہب کو اختیار کرنے میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. تفسیر المنار میں لکھا ہے کہ حسین نے اپنے دونوں بیٹوں کو جبراً اسلام کی طرف پلٹانے کی کوشش کی تو وہ شکایت لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حسین نے عرض کیا کہ میں کیسے برداشت کروں کہ میرے بیٹے جہنم کی آگ میں جلیں اور میں دیکھتا رہوں. تو مذہب جبری نہیں ہو سکتا. اصولی طور پر اسلام یا کوئی مذہب میں جبر و اکراہ نہیں ہے. یہ انسان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لے، لیکن خدا کے ہاں جو مذہب مانا جائے گا وہ صرف دین اسلام ہے. آیت نمبر 257 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس کا ترجمہ یہ خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لے آئے ہیں، انہیں وہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کافر ہو گئے ان کے اولیاء اور سرپرست تو طاغوت، بت، شیطان اور ظالم و سرکش لوگ ہیں جو انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. وہ اہل آتش جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نور و ظلمت کی تشبیہ اس آیت میں بڑی پرکشش ہے. نور کے مقابل ظلمات ہمیشہ ہوتی ہیں،
اس آیت میں اور اس کے مشابہ آیات قرآن میں لفظ ظلمت کی جگہ لفظ ظلمت کی جمع ظلمات استعمال کیا گیا ہے، اور نور صیغہ مفرد کے طور پر آیا ہے۔ یہ دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ رائے حق میں کسی قسم کی کوئی پراگندگی اور انتشار نہیں ہے، بلکہ وہ الہام و یگانگی ہے، اور حق اور راہ حق خط مستقیم کی طرح ہے، جو دو لفظوں کے درمیان کھینچا جائے تو ہمیشہ ایک ہی ہوگا، اور اس میں ایک سے زیادہ کی تعداد ممکن نہیں ہے۔ لیکن باطل اور اہل باطل اپنے باطل عقیدوں میں ہم آہنگ نہیں ہیں، ان میں ہدف و مقصد کی وحدت نہیں ہے، ان کی حالت بالکل دو نقطوں کے درمیان کھینچے جانے والے غیر منظم خطوط کی سی ہے، جن کی تعداد خط مستقیم کے دونوں طرف بے شمار ہیں۔ اور یہ واحد دین اسلام ہے کہ جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔